بہت پیارا وظیفہ ہے، حدیث پاک میں اس کی بڑی شان آئی ہے۔ اس کو جنت کا خزانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ جنت کا خزانہ۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا خزانہ فرمایا ہے۔ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی کو غلط خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ کسی آدمی کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، نیک عمل کرنے کو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو، مدرسے میں آنے کو، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا جنت میں گھر بنا دے، تو وہ یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا آدمی کا گناہوں کو دل زیادہ کرتا ہے، نیکی کو دل کم کرتا ہے، تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ کم از کم ایک تسبیح پڑھ لے، کم از کم ایک تسبیح پڑھ لے۔ جیسے ہی کوئی بری بات منہ سے نکل جائے، کوئی گناہ کی بات منہ سے نکل جائے، تو فوراً یہ پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، اس کے کتنے فائدے ہو گئے؟ اگر وسوسے آتے ہوں، دل میں برے خیال آتے ہیں، تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا، نیکی کو دل نہیں کرتا، اس وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بھی چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو جائے، تو وہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو تیسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے اینڈ میں آتا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بس اتنا پڑھنا ہے، الا باللہ تک، ٹھیک ہے۔ شیطان اگر کوئی وسوسے ڈالے دل میں، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، پوری تسبیح کر لے اس کی، ٹھیک ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے ہوئے آدمی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ نماز کو دل نہیں کرتا، وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو دل نہیں کرتا، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہے کوئی بندہ، اللہ کی مدد مجھے مل جائے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی جنت کے خزانے مجھے مل جائیں، تو وہ اللہ کی جنت کا خزانہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت۔ یہ جنت کا خزانہ ہے، جنت کا خزانہ۔ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ سب پڑھیں گے؟ اور گھر میں کون کون بتائے گا جا کے؟ انشاءاللہ۔